السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے وقت لیٹرین باتھ روم میں جانا کیسا ہے؟ کیا اذان کے وقت لیٹرین باتھ روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بہت سارے لوگ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ٹوائلٹ میں ہوتا ہے، کوئی باتھ روم میں ہوتا ہے، کوئی نہا رہا ہوتا ہے، کوئی پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اذان کے وقت قضاء حاجت انسان اس سے فارغ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ انسان باتھ روم میں تھا، ٹوائلٹ میں تھا اور ایک دم اذان ہونے لگی تو اس کنڈیشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ٹوائلٹ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم وقت گزارنا چاہیے لیٹرین باتھ روم میں انسان کو، کیونکہ یہ لیٹرین اور باتھ روم چونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جانا تو انسان کے لیے کمپلسری ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہونے کی کوشش کرے۔ آج کل اس ڈیجیٹل دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ تر لوگ موبائل کا یوز کرتے ہیں لیٹرین باتھ روم میں، اور لیٹرین میں تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اکثریت نوجوان طبقے کی ایسی ہے کہ وہ لیٹرین میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لیٹرین میں موبائل کا استعمال کرنا یہ ایک بہت بیکار سا عمل ہے، بہت بیکار سا عمل ہے۔ تو اس لیے ان لغویات اور جو فضول کام ہے نا، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اذان کے وقت اگر کوئی انسان لیٹرین میں جا رہا ہے تو اس کو اس وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو حاجت ہے لیٹرین میں جانے کی، قضاء حاجت کے لیے اسے باتھ روم لیٹرین میں جانا ہے، اب اذان ہونے لگی اور وہ بندہ ابھی اندر داخل نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی دیر اگر ممکن ہو، اگر پاسبل ہو، اگر وہ رک سکتا ہو تو پھر اس کو اس دوران لیٹرین میں نہ داخل ہو، اتنی احتیاط کر لے اذان کی۔ اور اگر اندر داخل ہو گیا ہے یا وہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو رہا ہے تو اس ٹائم پھر اس کو یہ تصور میں، یہ خیال میں لانا نہیں چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے، اور نہ ہی اذان کا جواب لیٹرین باتھ روم میں دینا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لیٹرین میں جانے کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی انسان کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلے پڑھے لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے، پھر داخل ہو لیٹرین میں۔ اور جو لیٹرین سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس کنڈیشن میں جب انسان فارغ ہو جائے تو نکل کے وہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خبیث وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا جو مسکن ہوتا ہے یہ لیٹرین وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ تو جب انسان قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس دعا کو پڑھ لے۔ اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیاطین اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور اگر کوئی انسان اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے، اس سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے تو شیاطین انسان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو سنتیں دی ہے اور دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو تمام طریقے ہیں قضاء حاجت کے، انسان کو وہی اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اذان اگر ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر اگر انسان کوشش سے رک سکتا ہے تو رک جائے، نہیں رک سکتا، اس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ چلا جائے۔ اور اذان ہونا مقصد اس بات کا ہوتا ہے، اعلان اس بات کا ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آئے اور عورتیں نماز کی طرف آئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو انسان کا بس یہی فوکس ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رسمی طور پر اذان کو فالو کرتے ہیں اور عملی طور پر اذان کو فالو ہی نہیں کرتے۔ عملی طور پر اذان کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں فوراً نماز کی طرف آئے، گھروں میں نماز کے لیے مصلی بچھا دے، مرد حضرات فوراً مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے جیسے ہی اذان ہو۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔